الرحیم 1442 ہجری کا 20واں روزہ ہے رمضان المبارک کا۔ ایک عشرہ ہی باقی رہ گیا جو کہ جہنم کی آگ سے آزادی کا اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے میں جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے شیخ بھی ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے کامل بزرگ تھے، حضرت سری سقطی رحمہ اللہ۔ ان کا واقعہ ہے کہ وہ کاروبار کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا کاروبار کا، اور وہ اصول یہ تھا کہ جو بھی مال وہ خریدتے اور اس کے بعد اسے بیچتے تو اس میں 5% اپنا منافع رکھتے، 5%۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک کاروباری اصول طے کیا تھا، نہ 1 روپیہ کم نہ 1 روپیہ زیادہ۔ جو بھی مال خریدنا ہوتا تو خریدنے کے بعد بیچنے کے لیے ان کا یہی منافع ہوتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے 60 دینار کہتے ہیں اشرفی کو، اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، آج کل تو کاغذ کے نوٹ ہوتے ہیں۔ تو سونے کے سکے کو دینار اور اشرفی کہا جاتا تھا، اور چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا۔ تو 60 اشرفیوں کے یا 60 دینار کے انہوں نے بادام خریدے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چند دن کے بعد مارکیٹ بہت اٹھ گئی، باداموں کی قیمت بڑھ گئی، مہنگے ہو گئے بادام۔ جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، بعض چیزوں کی قیمت اچانک بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک بروکر، دلال یا بروکر وہ آیا اور ان سے کہا کہ حضرت بادام بیچنے ہیں؟ انہوں نے کہا بیچنے۔ ایسا کرو 63 دینار ان کی قیمت میں نے لگا دی ہے، اس قیمت پر مارکیٹ میں بیچ دو۔ اس نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ مارکیٹ اس وقت کافی آگے جا رہی ہے، ان باداموں کی قیمت اس وقت 90 دینار ہے۔ کہاں 63 اور کہاں 90؟ آپ ایسا کریں، مجھے دیں، میں ہاتھ کے ہاتھ ان کو بکوا دوں گا 90 دینار میں۔ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو خوشی سے ناچتے کہ بھئی جو مال ہم نے 60 میں خریدا ہے وہ 90 میں جا رہا ہے، اور کیا چاہیے۔ لیکن اسلام نے جو مزاج دیا تھا اور لوگوں کی جو تربیت کی تھی وہ کیا تھی؟ اس کی بنیاد ایک تو دنیا سے بے رغبتی تھی کہ دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے، انسان دنیا کی پرستش نہ کرے، مال اور دولت سے محبت نہ رکھے، ایک یہ۔ اور دوسری بنیاد اس بات پر تھی کہ ہر آدمی دوسرے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کرے، النصیحۃ لکل مسلم، ہر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیرخواہی۔
اسی خیرخواہی کے جذبے کے تحت نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تُحِبَّ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو۔ کون شخص ہے جو اپنی ذات کے لیے مہنگی چیز خریدنا پسند کرتا ہے؟ کوئی ہے ایسا شخص جو اپنی ذات کے لیے کوئی مہنگی چیز خریدنا پسند کرے؟ ہر شخص کی یہی خواہش، یہی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے جو بھی چیز میں خریدوں مجھے سستی سے سستی ملے۔ تو یہ تو اپنی ذات کے لیے ہے نا۔ اور دوسروں کے لیے کیا خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز بیچوں تو مہنگی سے مہنگی بیچوں، حالانکہ سامنے والا خریدار بھی مسلمان ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، مؤمن ہے، مسلمان ہے، لیکن یہ آج کے دور میں ہم سامنے والے کی خیرخواہی نہیں دیکھتے، بلکہ اگر ایک چیز ہم 10 روپے کی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ 100 روپے میں بیچ دیں، اور چکنی چپڑی باتیں کر کے، قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کہ نہیں جی یہ چیز تو اتنی میں پڑی ہے اور یہ تو میں نے اتنی میں خریدی ہے، جبکہ قیمت خرید اس سے کہیں کم ہوتی ہے، صرف محض گاہک کو پھنسانے کے لیے قسمیں کھانے کا رواج ہو گیا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیمین الفاجرۃ تدع الدیار بلاقعہ، جھوٹی قسم شہروں اور ملکوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جھوٹی قسم کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ بڑے آباد شہر، بڑے ترقی یافتہ شہر جھوٹی قسموں کی نحوست کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے جو مزاج دیا تھا وہ خیرخواہی کی بنیاد پر تھا کہ جو دوسرے کے لیے، جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے انسان سستی چیز خریدنا پسند کرتا ہے تو دوسرے کو بھی سستی دے، لیکن آج ہمارا مزاج اسلام کے مزاج سے یکسر الٹ ہو چکا ہے، بدل چکا ہے۔ تو حضرت سری سکتی رحمہ اللہ سے اس شخص نے کہا، اس بروکر نے، کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ، 63 میں کیوں بیچیں؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ مارکیٹ ریٹ کتنا ہے؟ 90، لہٰذا آپ کا یہ مال آسانی کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ 90 میں چلا جائے گا، 90 اشرفیں ملیں گی۔ حضرت سری نے فرمایا جا دماغ خراب تو تیرا ہوگا، مجھے 90 میں نہیں بیچنی، بیچنی ہے تو 63 میں، 63 سے زیادہ ایک پائی بھی نہیں لوں گا۔ ہم کہتے ہیں اس سے 1 روپیہ کم نہیں کروں گا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس سے 1 پائی بھی زیادہ نہیں لوں گا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور سلف میں، یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، اس زمانے کے لوگوں میں۔ اس نے کہا مجھے آپ کا مال کم قیمت پر نہیں بکوانا۔ حضرت سری نے فرمایا تمہیں مجبور کس نے کیا ہے؟ مجھے زیادہ قیمت پر بیچنا ہی نہیں ہے۔ وہ بروکر چلا گیا، وہ مال اسی طرح پڑا رہا، اور حضرت سری سکتی رحمہ اللہ اپنے اصول پر ڈٹے رہے کہ میرا اصول ہے 5% سے زیادہ منافع نہیں لوں گا۔ میں نے 60 میں خریدی ہے یہ بادام اور 63 میں بیچنے ہیں۔ آج اگر یہ معاشرہ ہمارے ہاں زندہ ہو جائے تو یہ دنیا جنت بن جائے، دنیا کی محبت نکل جائے۔ یعنی جھگڑا اس بات پر ہے، قیمت بڑھانے پر جھگڑا ہو رہا ہے، کم کرنے پر نہیں ہو رہا۔ اگر ہمارے ہاں بھی یہی مزاج آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا معاشرہ جنت ہوگا نہیں ہوگا؟ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے۔ یہ سب خرابی اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر جرم اور ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے
قطع تعلق کرتے ہیں، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی عزتیں لوٹتے ہیں، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا مال لوٹتے ہیں، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے گھر گھر لڑائی ہے، گھر گھر جھگڑے اور فساد ہے۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی تو یہ معاشرہ جنت بن جائے گا، اور جنت میں بھی یہی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر قسم کی گندگی ہم دلوں سے نکال دیں گے، ہر قسم کے کینے نکال دیں گے، ہر قسم کے بغض نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی معاشرہ نصیب فرمائے اور ایسے ہی دل نصیب فرمائے جو دنیا کی محبت سے نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہوں۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم پر فضل و کرم فرما، ہمارے معاملات درست فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرما، ہمارے والدین، آباء و اجداد، جدات امہات اور اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے نسلوں کی، اہل خانہ کی مغفرت فرما، عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہم سب سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔